فرق یہ ہے خیبر کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے اندر ہوتی تو لاکھوں لوگ نکلتے، اور اس طرح وشواس پنجاب کے اندر ایک ایسی حکومت کے خلاف میں دل سے پنجاب کے لوگوں کا جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 25 کو کوشش کی ہے حقیقی آزادی کی۔ اب یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک صوبے کے لوگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پہلی دفعہ پاکستان ایک قوم بنتی جا رہی ہے، ایک قوم کے طور پر نظر آ رہی ہے۔ آپ ان کو ایتھنک شکل نہ دیں۔ وہ مجھے وہ نعرہ یاد آ رہا ہے، جاگ پنجابی جاگ، جس سے پاکستان تقسیم ہوتا نظر آ رہا تھا، یہ اپنی سیاست کے لیے وہ نعرہ دوبارہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے پاکستان کا، اور پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ اگر پیسفل مارچ کی ہمیں آزادی دی جائے اور لیڈرشپ کو اریسٹ نہ کرے، ورکرز کو روکے نہ، تو میں آپ کو بتاؤں گا کتنے لوگ پنجاب سے نکلے۔ تو یہ ایک اور فنامنا ہے کہ اس 25 تاریخ کے بعد سے جہاں ایک طرف پورا پاکستان ایک قوم بنتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف اس کو ایتھنک لنگوسٹک کلچر لائنس کے اوپر تقسیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک صوبے کے لوگ تھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لاہور کے اندر کیا ہوا، سیالکوٹ کے اندر کیا ہوا، تحریک انصاف کے پنجاب کی لیڈرشپ کو کس طرح اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ آج میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ چونکہ اب پاکستان ایک قوم ہے اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اس کو دوبارہ صوبائیت اور اس رنگ نسل اور زبان کی اوپر تقسیم نہ کرے اور اپنے پالیٹکس اس طرح نہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں معاشی آزادی کی طرف جانا چاہیے، اور اگر قوم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہماری حقیقی آزادی معاشی آزادی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اوورسیز پاکستانی اور 22 کروڑ پاکستانی مل کر انشاءاللہ اس قوم کو معاشی آزادی بھی دلائیں گے۔ یہ آج دو چار باتیں میں نے رمضان کی، کیونکہ جب میں میڈیا کے اندر دیکھ رہا تھا، میں رانا ثناء اللہ سے یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ وہ بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور جس ظلم اور بربریت کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، موٹی چوک کی بات کرتے ہیں، میں پوری پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک کے اندر لوگ تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا، میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ پورے پاکستان کے علاوہ میں بچوں، خواتین، فیملیز کی بات کرتا ہوں، کیا ان کے پاس اسلحہ تھا؟ کیا وہ دہشت گردی کے لیے آئے تھے؟ آپ نے ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کی ہے۔ پورے پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس قانون اپنا راستہ بنائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی دیں گے، اور اس کا جواب رانا ثناء اللہ کو دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے انسنٹ لوگوں کے اوپر، لاہور کے اندر جس بچے کو پل سے گرایا گیا، یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک قوم بنتی جا رہی ہے، اب آپ اتنے ٹائم پر اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، اور آپ ماڈل ٹاؤن کی طرح اب لوگوں کو دبا نہیں سکتے۔ شاہ فرمان صاحب، عام طور پہ جو خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہونے کو ہے، تو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شاید یہ گرفتاری کے خوف کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے، یا شاید فائنانسز کی وجہ سے کہ وہاں پر اب اس کو فائنانس کرنے والے بڑے لوگ نہیں ہے، چونکہ اس میں کوئی بڑا کیس نہیں ہے، تو یہ کیوں بنی گالا نہیں جاتے ہیں وہاں اپنے ہیڈ کوارٹر سے کیوں نہیں؟ ہمارا اسلام آباد لاک ڈاؤن کے اندر بھی یہ تجربہ ہوا ہے۔ اصل میں لیڈرشپ کو اگر آپ اپنے ورکر سے اور آپ اپنے دوسرے لیڈرشپ سے علیحدہ کریں، اگر آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں تو پھر موومنٹ اس طرح نہیں بنتی۔ عمران خان اگر ادھر موجود ہے تو وہ اس لیے موجود ہے کہ وہ میڈیا کے ساتھ، وہ وکلاء کے ساتھ، اپنے ورکرز کے ساتھ، سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ وہ فریلی ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور یہ ڈر ہے
یہ ریسٹرکٹ کریں گے خان صاحب کو، بنگالہ کے راستے بند کر دیں گے، نہ ان کے پاس وکلا جا سکیں گے، IMF نہ جا سکے گی، نہ ٹریڈرز جا سکیں گے، نہ چیمبر آف کامرس کے لوگ جا سکیں گے، مختلف شعبات کے جو لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ادھر ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کی اور حکومت، اور یہ تب ہوا کہ جب بنگالہ انہوں نے 80-85 گاڑیاں بھجوا کر ان کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسی لیے کمیونیکیشن پرپز کے لیے خان صاحب ادھر آئے، اس کی اور بھی وجہ شاکرمان صاحب په دې لکه خبرو کې تاسو په دې ټول تحریک کې د پنجاب خبره وکړه او سره دلته چې د پی ټی آی مشران په کومه طریقه لګیا دي، لکه خاص کر زما حواله ورکړم د شهباز ګل، هغه تاسو داسې نه ګڼئ چې د پښتنو یو تعصب دنیا ته ورکوي چې دا طالبان دي چې شل کاله دوی د امریکې سره وجنګېدل او دوی په سوونو کالو باندې خپله دښمني پالي، نو آیا دې جنګ ته تاسو صرف پښتون ورمخته ووایي؟ بالکل، بلکہ آپ نے سوال کیا مشتبہ میں اردو میں بھی اس کا جواب دوں گا مشتبہ میں، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی لیڈر جس پارٹی کا بھی ہو، اگر اس کے اسٹیٹمنٹ سے نسل، زبان اور رنگ کی بو آتی ہے وہ غلط ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان ایک قوم بنتی جا رہی ہے، ایک ہی ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں، ایک حقیقی آزادی کے لیے اکٹھے ہیں، غلامی سے نجات کے لیے اکٹھے ہیں، اس میں سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کسی نے دانستہ بیان دیا ہے یا کسی نے غیر دانستہ بیان دیا ہے۔ اگر اس میں رنگ و نسل کی بات آتی ہے تو یہ غلط ہے، یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک صوبے کے لوگ تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ گورڈا سے ڈی چوک تک لاکھوں لوگ کرے تھے، اور آج میں ایک بات بتاؤں، اگر پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، اگر پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن نہ ہوتی، اب کیا خیال ہے کتنے لوگ نکلتے؟ اور جو نکلے ہیں اور جو لڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سیالکوٹ، تو جو یہ مشورہ، یہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ اس کی سیاسی میں سمجھتا ہوں کم نظری ہے، وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے منشور کے خلاف بیان ہے، چاہے مریم نواز یہ کہے کہ ایک صوبے کے لوگ تھے، چاہے رانا ثناء اللہ کہے یہ ایک صوبے کے لوگ تھے، یا گل کہے یہ ایک صوبے کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف اسٹیٹمنٹس ہیں۔ اور د خپل لیډر د دې خبرې دفاع کوئ چې تاسو مسلح کارکران لوټوي؟ نہ ہم لوگوں کو نہیں لے کے گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کے پاس پتہ چلا کہ وہاں پر لوگوں کے پاس شاید اسلحہ تھا، یا ہم نے تو جو ہے اسکینر نہیں لگائے تھے کہ لوگ کس طرح آئیں گے، ہم نے کوئی مطلب جلسہ کے اندر جس طرح وہ لگتے ہیں یا کسی فنکشن میں اسکینر لگتے ہیں، ہم نہیں، وہ تو لوگ آئے تھے، اور شاید یہ جو لاک ڈاؤن کے اندر ہوا تھا، اسلام آباد لاک ڈاؤن کے اندر ہوا تھا، شاید وہ تجربہ لوگوں کو پتہ تھا۔ بہرحال اسلحہ لے جانا غیر قانونی ہے، اسلحہ بالکل بھی نہیں لے جانا چاہیے۔ اب ہم نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ جو آئین کے مطابق حق ہے وہ دیا جائے، اور اس مطلب ورکروں کو اریسٹ نہ کیا جائے، پیسفل اسمبلی ہو، پیسفل پروٹیسٹ ہو، پیسفل مارچ ہو، انشاءاللہ سپریم کورٹ سے اچھا فیصلہ آئے گا۔ لیکن یہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم لے کے گئے ہیں، ان کا یہ ہے کہ جیسے ان کو پتہ چل گیا کہ شاید لوگوں کے پاس اسلحہ ہے تو انہوں نے کال دی تھی، کال آف کر دیا۔ یہ بتا دیں کہ کل سے اور بلکہ پرسوں سے سوشل میڈیا پہ بھی ایک لسٹ ہے وہ شیئر ہو گئی ہے میڈیا پہ کہ 13-14 بندے ہیں، منسٹرز ہیں، ایم پی اے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، کیونکہ وہ دھرنے کے ٹائم پہ میں نے کوئی کارروائی کی بات نہیں ہے، بالکل کوئی کارروائی کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ کون کدھر گیا تھا، سب تھے۔ ویسے ہی اگر پارٹی میں فار ایگزامپل اگر آپ نے اچھا پرفارم کیا ہو، یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لیے بھی پتہ چلائیں یا اس طرح کی بات کریں کہ کس نے غلط کیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جاننا چاہو کہ کس نے اچھا پرفارم کیا، کس نے زیادہ محنت کی، کس نے زیادہ تکلیف برداشت کی، لیکن نہ کسی کے خلاف ایکشن ہے، نہ کسی سے شکوہ ہے، نہ کسی سے گرا۔ اب ایسے
جو ویڈیوز میں نظر آئے ہیں ایسے ورکرز جنہوں نے بڑی ان کو تکلیفیں ہوئی مصیبتیں ہوئی, ان کو بھی خان صاحب نے بلایا اور ان کے سامنے بٹھایا اور ان کو بتایا کہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کیا گزری ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, پتہ نہیں بہت ساری لسٹیں بن جاتی ہیں لیکن کسی منسٹر کسی پی ایم نے سے کوئی گلا نہیں. ہاں اگر کسی نے زیادہ محنت کی اچھا پرفارم کیا ضرور پوچھا جاتا ہے. گورنر صاحب یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک دھمکی بھی دی تھی وفاقی حکومت کو, تو اس دھمکی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ دھمکی اس نے یہ دی ہے کہ خیبر پختونخوا کا فورس کون سا فورس پہلے تو یہ بتائیں نا اس نے کس فورس کا نام لیا؟ پولیٹیکل فورس. پولیٹیکل فورس اور ٹائیگر فورس. ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ جائیں گے, آپ کو اچھی طرح پتا ہے. اب خواہ بہت اچھی کلیریفیکیشن آپ نے دی. آپ خواہ وزیر اعلیٰ کے بیان کو ٹیسٹ نہ کریں نا. کیا پولیٹیکل فورس نہیں ہوتے؟ یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے. کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے پولیٹیکل فورس نہیں ہے؟ یوز کریں. لیکن اس نے عمران خان نے ایک تسلیم بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ اسلحہ تھا, پسٹل تھے. نہیں, انہوں نے ان کو خبر آئی کہ شاید کروڑ میں, اور یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی کوئی اس طرح کی حرکت کرتا. ظاہر ہے اس کا نقصان تو پی ٹی آئی کو ہونا تھا. کیا پتا چلتا کون تھے, کس کے ورکر تھے, کس مقصد کے لیے تھے. جیسے پتا چلا عمران خان نے کہا بس ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل کنٹری. کب جائیں گے؟ یہ تو دیکھو, یہ تو مشاورت کے ساتھ بات ہوتی. اب ہم نے سپریم کورٹ میں استدعا کی ہے. اگر ہمیں جو آئین کے مطابق اجازت مل گئی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب کی پارٹیسپیشن دیکھو, خیبر پختونخوا کی دیکھو. اس لیے کہ ابھی تو ایک فاسسٹ گورنمنٹ پنجاب کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور یہ اس کو ایک صوبے کا رنگ دے رہے تھے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو دو قومی نظریے کے بنا ہے, اگر وہ اس کو کوئی لسانی رنگ دے رہا ہے تو یہ پاکستان کے نظریے کے خلاف ہے, یہ دو قومی نظریے کے خلاف ہے. آخری سوال, عمران خان ابھی کہتے ہیں کہ ہم تیاری کر کے نہیں گئے تھے, مطلب ہماری تیاری کم تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے اتنا جو 1 مہینہ 1.5 مہینے تک آپ لوگ جلسے کرتے رہے پورے ملک میں, وہ دیکھیں اب دوبارہ 6 دن کا الٹیمیٹم دینا جو اس سے بھی ریٹریٹ کر رہے ہیں. مطلب دیکھیں تیاری کا مقصد سمجھے نا, پہلے تو تیاری کا مقصد سمجھے. تیاری کیا ہے؟ جب جلسوں کے اندر پابندی نہیں تھی آپ نے لوگوں کو دیکھا. ذرا مجھے بتائیں کہ پشاور, لاہور, کراچی, گجرانوالہ, سیالکوٹ, ان کے اگر ثوابِ مردان کے 20% لوگ بھی اگر اسلام آباد آ جاتے کتنے لوگ ہوتے؟ اس سے پہلے 27 مارچ کو ایک جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں, آپ نے دیکھا. تیاری یہ ہے کہ جو اب ہم سپریم کورٹ گئے کہ ہمیں پوری طرح پروٹیکشن دیا جائے آئین کے مطابق. اگر یہ تیاری ہماری ہوتی تو ہمارے سارے ورکر پہنچ جاتے, معاملہ ختم ہونا. ایک الزام بھی لگایا جا رہا ہے سابقہ خاتون اول کے مطابق کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پشاور پہنچ گئی ہے. آپ اس کو کنفرم دیکھیں, میری بات سن پلیز. ہمارے کلچر میں بعض باتوں کے اوپر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, لیکن آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں, ہم صرف ان خواتین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو کہ پولیٹکس کے اندر ہو اور جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. ہم نے کبھی مریم نواز کی امی اللہ بخش اس کے اوپر بات نہیں کی. ہم نے کبھی حمزہ شہباز کی امی کے اوپر بات نہیں